سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو 14 سال قید بامشقت کی سزا کا اطلاق آج سے ہوگا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے فیصلہ سنا دیا۔ ISPR کے مطابق ملزم کے خلاف 4 الزامات سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانے پر کارروائی کی گئی۔ ملزم تمام الزامات میں قصوروار پایا گیا۔ ملزم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جا رہے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے۔ ملزم کو دفاع کے لیے وکیلوں کی ٹیم منتخب کرنے سمیت تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے۔ سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا، جو 15 ماہ تک جاری رہا۔ ISPR کے مطابق فیض حمید کو 12 اگست کو فوجی تحویل میں لیا گیا۔ 12 اگست 2024 کو آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ کارروائی سپریم کورٹ کی ہدایت پر نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے معاملے پر شکایات کے بعد شروع کی گئی۔ 29 نومبر 2022 کو لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ لینڈ مارک ڈیسیجن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے رول آف لا اور ملک کے اندر ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے اس کو بڑی تقویت ملی ہے۔ یہ PTI کے سیاسی مشیر بنے، انہوں نے PTI کی پوری پولیٹیکل سپورٹ کی اور 9 مئی جیسے واقعات اور دیگر جو واقعات تھے جس میں انتشار پھیلانا، اسٹیٹ کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنا، ایجیٹیشن کرنا اور اپنی پوزیشن کو مس یوز کرنا، تو یہ تمام چیزیں ثبوتوں کے ساتھ irrefutable ایویڈنس جسے ہم ناقابل تردید ثبوت کہتے ہیں، یہ ثابت ہوا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے فیض حمید کے خلاف فیصلے کو تاریخی قرار دے دیا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، قانون سے کوئی بالاتر نہیں، آج کا فیصلہ حق اور سچ کی فتح ہے۔ آج ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا ہوئی۔ فیض حمید تمام الزامات کے مرتکب پائے گئے۔ فیض حمید کے سیاسی معاملات کی مزید تحقیقات ہوں گی۔ فیض حمید PTI کے سیاسی مشیر بنے، PTI کو سیاسی مدد فراہم کی۔ فیض حمید پر 9 مئی جیسے واقعات، انتشار پھیلانا اور ریاست کے خلاف بغاوت کرنا ثابت ہوا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا جاتا ہے کہ فیصلے سے احتساب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ کسی اہم ترین سیکیورٹی ادارے کے سربراہ کا کورٹ مارشل کیا گیا ہو۔ یہ ابتدا ہے، ابھی 9 مئی کے کیسز باقی ہیں کہ ابھی 9 مئی رہتا ہے۔ ایسے سارے ایشوز جس میں انہوں نے تباہی مچائی، فیض حمید نے ملک کو نقصان پہنچایا، ریاست کو نقصان پہنچایا، سیاست کو نقصان پہنچایا، جمہوریت کو نقصان پہنچایا، عدلیہ کو نقصان پہنچایا، مجھے آپ جیسے لوگوں کو تباہ و برباد کیا، میڈیا کو رول کرنے کی کوشش کی۔ تو اب جو بانی اور جو پولیٹیکل پارٹی اس کے ساتھ انوالو کی، اسپیشلی 9 مئی، وہ اس کا ابھی احتساب کا عمل جاری ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ فیض حمید کو 14 سال قید ابتدا ہے۔ 9 مئی کے کیسز باقی ہیں۔ فیض حمید کے ساتھ جو سیاسی جماعت اور اس کے بانی 9 مئی واقعے میں ملوث تھے، ان کا فیصلہ لکھا نظر آ رہا ہے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں فیصل واڈا نے کہا، بانی PTI کو سہولت دینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ 9 مئی کا کیس رکا نہیں ہے، اپنے آدمی کا ٹرائل نہیں چھوڑا تو باقی کوئی کیسے بچے گا؟ انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر سہولت کاری کرنے والوں کا احتساب ہوگا۔ اپنے ادارے سے احتساب شروع کرنے کا کریڈٹ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیجوں کی فصل کاٹے گی۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ فیض حمید کے فیصلے پر رد عمل میں خواجہ آصف نے کہا، اللہ طاقت اور اقتدار کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی مخلوق کے لیے استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ خوف خدا حکمرانوں کا شیوا بنے۔ ماہر قانون اشرف صاف نے کہا ہے کہ فیض حمید کا ٹرائل کافی دیر تک جاری رہا۔ اس میں انہیں مواقع ملے، شواہد ریکارڈ کیے گئے اور تمام کارروائی قانون کے مطابق ہوئی۔ اتنے بڑے عہدے پر اختیارات کا غلط استعمال ہونا بدقسمتی کی بات ہے۔ ماہر قانون حافظ احسان نے کہا کہ آج ثابت ہو گیا کہ فوج کے اندر ایک ایسا احتسابی نظام موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اختیارات سے تجاوز کرے یا قوانین کی خلاف ورزی کرے تو وہ احتساب سے نہیں بچ سکتا۔ ماہر قانون راجہ خالد بولے، فیض حمید کی جانب سے بہت بے احتیاطی برتی گئی، وہ بہت کھل کر کھیلے، لیکن ادارے نے ثابت کر دیا کہ قانون سے کوئی بالاتر نہیں، جو بھی جرم کرے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔
بس بہت ہو چکا، پاک فوج اور اس کی اعلیٰ قیادت پر تنقید کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو واضح الفاظ میں بتا دیا گیا۔ دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی نے پی ٹی آئی ذرائع سے متعلق اپنی رپورٹ میں بتایا کہ انہیں یہ بات سختی سے بتا دی گئی ہے کہ فوج مخالف مہم بالکل برداشت نہیں کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق عظمی خان کی جیل میں بانی پی ٹی آئی سے حالیہ ملاقات بھی کشیدگی کا سبب بنی۔ ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی بہن کی جانب سے دیے گئے بیانات کے سبب یہ ملاقات کروانے والے چند وفاقی وزراء اور ایک اہم پارلیمانی شخصیت بھی ہزیمت کا شکار ہوئے۔ پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ نے آپسی گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ کو احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ان کے سخت بیانات کو عوام میں دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ بالکل واضح ہے۔ اس ڈیڈ لاک میں جو ہے وہ اگر کبھی جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ اس میں کمی لا سکتی ہے یا اس کو کھول سکتی ہے تو وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت بھی اور عمران خان صاحب کو انفرادی طور پہ بھی 9 مئی افواج پاکستان اور سپہ سالار فیلڈ مارشل صاحب کے متعلق جو انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے جو کہ بہت زیادہ باعث اعتراض ہے، تو اس سے نہ صرف لا تلقی کا اظہار کریں بلکہ اس کے اوپر معذرت کریں۔ بانی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی بطور جماعت 9 میں افواج پاکستان اور فیلڈ مارشل سے متعلق گفتگو سے اظہار لا تعلقی اور معذرت کریں تو بات چیت کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کی تجویز، کہا اس وقت مکمل ڈیڈ لاک ہے، بانی پی ٹی آئی اپنے بیانات پر قائم رہے تو ڈیڈ لاک برقرار رہے گا۔ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی نے ادارے پر براہ راست تنقید کی۔ رانا ثنا نے کہا اگر یہ ہر منگل اور جمعرات کو اڈیالہ کے قریب احتجاج کریں گے تو حکومت بانی پی ٹی آئی کو کسی اور جیل منتقلی کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی آئین کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ پارٹی آئین کو دیگر جماعتوں کے آئین کے مطابق لانے کا فیصلہ۔ اعلامیے کے مطابق جلد از جلد انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی تیاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کے اعتراضات سے بچنے کے لیے اصلاحات ضروری ہیں۔ کمیٹی میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، ڈاکٹر عارف الوی، حامد خان، اسد قیصر، رؤف حسن، فردوس شمیم نقوی کمیٹی میں شامل۔ اڈیالہ جیل میں آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آج بانی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے۔ معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ہر بار ملاقات سے روکا گیا ہے جو سیاسی انتقام ہے۔ وزیر اعظم کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی شرح کے 11% کے ہدف کے حصول کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ہدایت۔ ایف بی آر کے امور سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایات دیں کہ درآمدات اور برآمدات کی کسٹمز کلیئرنس کے دورانیے کو مزید کم کیا جائے، محصولات بڑھانے کے لیے تمام شعبوں میں ٹیکس انفورسمنٹ کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر اعظم سے چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو وابڈا کی زیر نگرانی جاری ترقیاتی منصوبوں اور ملک میں آبی ذخائر بڑھانے پر بھی بریفنگ۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز منتقل کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق قرض کے قسط کی مد میں 1 ارب 20 کروڑ ڈالرز وصول ہوئے ہیں۔ پاکستان کو 20 کروڑ ڈالرز موسمی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے جاری کیے گئے۔ بلٹ پروف گاڑیاں جو آؤٹ ڈیٹڈ تھی اور ایکسپائر ہو چکی تھی، پرسوں انٹیریئر منسٹر صاحب نے جو ہیں وہ ہماری پولیس کے لیے تحفے میں دی ہیں، جو میری پولیس کے ساتھ، میرے پولیس کے شہداؤں کے ساتھ اور 80,000 سے زیادہ شہداء جو اس صوبے نے پیش کیے ان کی تصدیق میں سمجھتا ہوں کہ ہے، اور آج میں نے باقاعدہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کو یہ ہم واپس کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاق کو 3 بلٹ پروف گاڑیاں اب تک واپس نہیں کی۔ گاڑیاں واپس کرنے کے اعلان پر اب تک عمل نہیں کیا۔ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ تینوں بلٹ پروف گاڑیاں اب بھی خیبر پختونخوا پولیس کے پاس موجود ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا کے ہائی رسک علاقوں میں تعینات پولیس افسران کی سیکیورٹی بڑھانے کے لیے یہ گاڑیاں فراہم کی تھیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے انہیں پرانی اور ناقص قرار دے کر واپس بھیجنے کا اعلان کیا اور کہا تھا کہ ایسی گاڑیوں کو رکھنا صوبے اور پولیس کی توہین ہوگی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے رد عمل میں کہا تھا کہ اگر کے پی کو یہ گاڑیاں نہیں چاہیے تو انہیں بلوچستان کو دے دیں گے۔
انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج کا کیس۔ علیمہ خان سماعت ملتوی ہونے کے بعد عدالت پہنچیں۔ عدالت نے علیمہ خان کی ضمانت منسوخ کرنے کے نوٹس جاری کر دیے۔ ضمانتی مچل کے ضبط کرنے کا حکم۔ علیمہ خان کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری۔ مزید سماعت 15 دسمبر تک ملتوی۔ افغان حکومت کسی شخص کو عسکریت پسندی کے لیے سرحد عبور کرنے کی اجازت نہ دے۔ افغانستان کے علماء اور مذہبی رہنماؤں کا افغان حکومت پر زور۔ ذرائع کے مطابق میٹنگ میں 1000 افغان مذہبی رہنما اور عمائدین شریک ہوئے، جس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کی جانی چاہیے۔ افغان عمائدین اور علماء کے بیان سے پاکستان کے دیرینہ مطالبے کی توثیق ہو گئی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان روایتی معنوں میں جنگ بندی نہیں۔ افغانستان میں منظور قرارداد کا مسودہ نہیں دیکھا۔ افغانستان کا ان کے شہری کی جانب سے کسی قسم کی دہشت گردی کو ماننا مثبت ہے۔ اس کے باوجود ہمیں افغان قیادت سے تحریری ضمانتیں چاہیے۔ افغانستان بھیجا جانے والا UN کا امدادی قافلہ ہماری سائٹ سے کلیئر ہے۔ یہ طالبان پر ہے کہ وہ اس امدادی قافلے کو وصول کرتے ہیں یا نہیں۔ ترجمان نے بھارتی قیادت کے اشتعال انگیز اور متنازع بیانات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے نفرت آمیز بیان قابل مذمت ہیں اور یہ بیانات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی یورپی یونین کمشنر برائے داخلی امور و مائیگریشن سے ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن، انسانی اور منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف حکمت عملی مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ رواں سال پاکستان میں 1770 انسانی اسمگلرز اور ایجنٹس گرفتار ہوئے۔ کارروائیاں غیر قانونی امیگریشن کے خلاف زیرو ٹالرنس کا ثبوت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اردن کے ہم منصب مازن عبداللہ ہلال الفرایا سے بھی ملاقات۔ انسداد منشیات اور پولیس تربیت سمیت دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے پر گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا اسپنی روڈ پر زیر تعمیر نئے ٹراما سینٹر کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ 150 بیڈ پر مشتمل جدید ٹراما سینٹر تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ 4 ICU 8 آپریشن تھیٹر والا ٹراما سینٹر بلوچستان کی سب سے بڑی طبی ایمرجنسی ہوگی۔ پشاور یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں 17 سال کی طالبہ کی پراسرار موت۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق طالبہ کی موت بظاہر دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ طالبہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دی گئی۔ تحصیل کہوٹہ آزاد پتن کے مقام پر وین دریا میں گر گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق 4 افراد اپنی مددات کے تحت گاڑی سے نکل آئے ہیں۔ ممکنہ طور پر گاڑی میں 10 سے 12 افراد ہو سکتے ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ چارسدہ کے پڑانگ قبرستان میں فائرنگ سے 2 خاتون ٹیچرز جاں بحق۔ دونوں ٹیچرز گورنمنٹ ہائی اسکول شاہ پسند قلعے میں ڈیوٹی پر جا رہی تھیں۔ پنجاب میں ٹریفک قوانین کی معمولی خلاف ورزی پر مقدمات درج نہیں ہوں گے۔ معمول کی خلاف ورزیوں پر چالان اور جرمانے کیے جائیں گے۔ CTO لاہور کے مطابق مقدمات کا اندراج صرف خطرناک ڈرائیونگ اور بار بار خلاف ورزیوں پر ہوگا۔ پنجاب حکومت نے کم عمر ڈرائیورز کے لیے لائسنس اور اسمارٹ کارڈ کی پالیسی بنائی ہے۔ قومی 7 روزہ انسداد پولیو مہم۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا گزشتہ سال پولیو کیسز کی تعداد 70 سے زیادہ تھی جو اس سال 30 کے قریب رہی۔ پولیو کم ہوا ہے لیکن اب بھی پولیو ملک میں موجود ہے۔ پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے والدین کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ بچوں کا مستقبل محفوظ بنانا ہمارا قومی اور دینی فریضہ ہے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ سے افغانستان سے ہتھیاروں کا پھیلاؤ روکنے کا مطالبہ۔ سیکیورٹی کونسل سے خطاب میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا افغان طالبان نے کارروائی نہ کی تو پاکستان اپنے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی تصدیق کی ہے کہ TTP تقریباً 6000 جنگجوؤں کے ساتھ افغان سرزمین پر موجود ہے۔ بھارت کا نام لیے بغیر عاصم افتخار نے کہا خطے کا ایک بدخواہ، موقع پرست اور بگاڑ پیدا کرنے والا ملک پاکستان مخالف دہشت گردوں اور پراکسیز کو بڑھانے کے لیے متحرک ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور پاسپورٹ UAE، سب سے کمزور پاسپورٹ افغانستان کا۔
रवां साल के लिए दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी। फहरिस्त में दूसरे नंबर पर सिंगापुर, स्पेन, बरतानिया और कनाडा मुश्तरका तौर पर 8वें नंबर पर। अमेरिका का पासपोर्ट ताकतवर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त में 9वें नंबर पर है। पाकिस्तान चौथा कमज़ोर तरीन पासपोर्ट वाला मुल्क करार, फहरिस्त में सोमालिया के साथ 51वें नंबर पर मौजूद। अमरीकी अवान नुमाइंदगान ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा $901 अरब का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल के हक में 312 और मुखालफत में 112 वोट आए। बिल में फौजियों की तनख्वाहों में इजाफा, यूक्रेन के लिए आइंदा 2 साल में $800 मिलियन की फौजी इमदाद, इसराइल के दिफाई प्रोग्राम्स बिलखुसूस आयरन डोम के लिए फंडिंग भी शामिल। बिल अब सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वेनेजुएला की अपोजिशन रहनुमा मरिया कोरेना का नोबेल अमन इनाम बेटी ने वसूल कर लिया। ओस्लो में हुई तकरीब में मरिया कोरेना का बयान पढ़कर सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि आज़ाद वेनेजुएला के लिए अपनी जदोजहद कभी तर्क नहीं करेंगी। 2024 के सदारती इंतखाबात के खिलाफ मुजाहिरों के बाद रुपोश अपोजिशन रहनुमा खुद भी नॉर्वे के दारुल-हुकूमत ओस्लो पहुंच गईं। नोबेल कमेटी ने जमहूरियत की पुरअमन जदोजहद के एतराफ़ में अमन इनाम से नवाजा। अमेरिका ने $10 लाख की ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा स्कीम का आगाज़ कर दिया। जल्द $50 लाख का ट्रंप प्लैटिनम कार्ड भी मुतारिफ कराया जाएगा। स्कीम के तहत अहल करार दिए गए गैर मुल्की सरमायाकार $10 लाख की अदायगी के जरिए अमेरिका की मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे। पीसीबी का लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी पीएसएल रोड शो करने का ऐलान। न्यूयॉर्क में होने वाले शो में पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा, शान मसूद, साइम अयूब, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ और सऊद शकील भी इवेंट में मौजूद होंगे। न्यूयॉर्क में पीएसएल रोड शो का मकसद बैनुल अक़वामी सरमायाकारों से राबता और उन्हें लीग की जानिब राग़िब करना है। न्यूयॉर्क में पीएसएल का रोड शो 13 दिसंबर को होगा। पैंतीसवें नेशनल गेम्स में खेलों के मुकाबले जारी। मेडल्स की दौड़ में आर्मी सबसे आगे। आर्मी की खवातीन स्विमर्स ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ जनरल ट्रॉफी जीत ली। आर्मी की जहां आरा नबी ने 5 इनफरादी और 3 टीम गोल्ड के साथ बेहतरीन विमेंस स्विमर करार। स्विमिंग में सिंध की 4 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। आर्मी की ज़ैनब खान ने स्क्वाश विमेंस सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीत लिया। खवातीन की 400 मीटर रेस वापडा की सुनैना मुसव्विर ने हासिल कर ली। जलमक्सी डेजर्ट जीप रैली के लिए 180 किलोमीटर तवील ट्रैक तैयार। ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन और गाड़ियों की टेक्निकल चेकिंग जारी। रैली की इंतजामिया के मुताबिक मुल्क भर से अब तक 32 ड्राइवर्स ने रजिस्ट्रेशन करा दी है। विमेन कैटेगरी में सिर्फ एक खातून ड्राइवर अमरीन फराज शामिल। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 समेत 14 में से 5 पहाड़ पाकिस्तान में हैं।